آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ سے کوئی بات کر رہا ہو اور آپ کو لگے کہ وہ بات مکمل ہو گئی ہے اور آپ درمیان میں اس کی بات کاٹ کے اس سے بات کرنا شروع کر دیں تو وہ شخص تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ شاید اپنے طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے سمجھ لیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے جو آپ نے سمجھا ہے وہ غلط ہو، وہ شاید کچھ اور کہنا چاہ رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے سمجھ لیا وہی درست ہو، لیکن آپ سے بات کرنے والا شاید آپ سے بات کرنے میں دلچسپی رکھتا ہو، شاید اسے حل میں دلچسپی نہ ہو، صرف اس بات میں دلچسپی ہو کہ اسے سنا جا رہا ہے، اور کیا پورا اسے سنا جا رہا ہے، کیا مکمل طور پر اس کو سنا جا رہا ہے۔ یوں اگر آپ کسی کو درمیان میں کاٹ دیتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ اسے کاٹ ہی دیتے ہیں، یعنی آپ اس کو مکمل نہیں ہونے دیتے، اسے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں کو یہ عادت ضرور ہوتی ہے، جن کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ مجھے پورا نہیں سنا گیا، وہ چھوٹی سی بات کو اتنا لمبا چوڑا گھما پھرا کے بات کرتے ہیں، اور آپ کا اگر ان کے ساتھ گفتگو کا بات چیت کا تجربہ ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات اس میں سے کوئی ایک جملہ ہی ہوگا اور اس کے اوپر 15 منٹ آپ نے بیٹھ کے اپنے بھی ضائع کرنے اور اس کے بھی ضائع کرنے، اس لیے آپ انہیں روک دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ انہیں روکتے ہیں تو آپ یہ ضرور سمجھ لیں کہ وہ ان کو شوق ہے بولنے کا، اور اس بولنے کے شوق میں وہ بولتے ہیں اور پھر وہ دل خراب کر کے آپ سے پرے ہو جاتے ہیں۔ ایسوں کے پاس بیٹھ کے انہیں سمجھائیں، اور سمجھائیں انہیں کیسے؟ انہیں کہ آپ نے جو بات کرنی ہے آپ کیجئے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، اور اس کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیجئے ان سے اجازت لے کے۔ جب وہ اپنی بات ریکارڈ کر لیں، اب آپ وہی ریکارڈنگ ان کے ساتھ میں چلائیں، اور انہیں کہیں کہ دیکھیں اس ساری بات میں سے جو میں نے جملہ نکالا تھا وہ یہی تھا نا جو میں نے آپ کو روکا تھا۔ وہ کہیں گے ہاں ہاں جملہ تو یہی تھا۔ تو پھر اتنا سارا بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یقین مانیے اگر وہ تھوڑا سا بھی احساس رکھتے ہیں تو وہ آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ آپ نے پریسیجن ان کی زندگی میں لے آئے، اختصار اور جامعیت ان کی زندگی میں لے آئے۔ اور اگر وہ چیزوں کو نیگیٹیولی لینے والے ہوں گے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں آپ بات کو غلط سمجھتے ہیں نا، اس لیے مجھے بیک گراؤنڈ بتانا پڑتا ہے، ادھر کی بات بتانی پڑتی ہے، ادھر کی بات بتانی پڑتی ہے، کیونکہ آپ مطلب ہی غلط سمجھتے ہیں۔ تو پھر یقین مان لیجئے یہ شخص سیکھنے اور سمجھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، یہ پھر ایک ہی بات میں دلچسپی رکھتا ہے کہ جو میں ہوں وہ حرف حق ہے، اور جس اعتبار سے میں جتنی دیر بھی گفتگو کروں آپ سارے کام چھوڑ کے بس میری بات سنتے رہیں۔ تو ایسے لوگوں سے مزاج بھی خراب ہوتا ہے اور زندگی بھی خراب ہوتی ہے، لیکن چھوڑا نہیں جا سکتا، ظاہر رشتے ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد تعلقات ایسے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ ایک کام کریں کہ یہی والی ایکٹیویٹی جو میں نے کہی کہ آپ ان سے کریں، یہ آپ ایکٹیویٹی کسی ایسے شخص کے ذریعے ان سے کروائیں جو ان کو نہ جانتا ہو اور پہلی یا دوسری دفعہ ان سے مل رہا ہو۔ شاید انہیں احساس ہو کہ وہ جو ان کا اپنا تھا جس نے یہ بات کی تھی اور انہیں غصہ آ گیا تھا وہ درست تھا، اور پھر جب آپ کے پاس یہ واپس لوٹ کر آئیں گے تو پھر آپ ان کی زیادہ مدد کر سکیں گے۔ یہ ہے ایک پہلو۔ اب دوسرا پہلو سن لیجئے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو اگر شعر سنانے جائیں، وہ مثلا مجھے ایک شعر ہے، میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں، ابھی میرا شعر کا پہلے مصرے کا آدھا ٹکڑا شروع ہوا تھا اور آپ نے جناب آگے سے اس کو مکمل کر دیا، تو یہ جو آپ نے مکمل کیا ہوگا یہ آپ نے مجھے ادھورا کیا ہوگا۔ آپ جب شعر سنتے ہیں یا کسی اچھے مقولے کو سنتے ہیں، کسی اچھی کوٹیشن یا بات کو سنتے ہیں، تو چاہے وہ 1000ویں مرتبہ سن رہے ہوں، سنانے والے کا بھرم رکھنا چاہیے، اور اس طرح اس کے سامنے اس بات کو دیکھنا چاہیے اور ریئیکٹ یا رسپونڈ کرنا چاہیے کہ جیسے پہلی مرتبہ سن رہے اور بہت ہی لطف لیا آپ نے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ کو۔ اس سے رب کائنات آپ کے بھرم کے مزید امکانات پیدا کر فرما دیں گے۔ امید ہے میری گفتگو کے دونوں پہلو آپ تک پہنچے ہوں گے۔ اختلاف رائے کا آپ حق بالکل رکھتے ہیں، اور آپ اختلاف رائے کے طرز کا ذرا خیال رکھیے گا، اور اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو ضرور سوال کیجئے، اور وہ سوال چھوڑیے یہاں پر، اس کے اوپر پھر ہماری جو رائے ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔